تحقیق، مساعی اور کوششوں کے بعد اپنے آپ کو جڑوں سے مضبوط کر کے اوپر ظاہر کر کیا ہے اور اپنے مقاصد کو روح عمل لانا شروع کر دیا ہے۔ 100 سال تک نہ سیاست میں دخیل رہے، نہ عہدوں کے حریث رہے، نہ شہرت کے رسیا رہے، ہر چیز سے علیحدہ رہ کر پوری یکسوئی کے ساتھ انہوں نے اس ملک کے رنگ کو، مزاج کو، نظام کو تبدیل کر دینے کا جو خاکہ تیار کیا، جس کے لیے ٹیم تیار کی، جس کے لیے افراد کار تیار کیے، یہ ان کا پہلا مرحلہ تھا۔ بڑے خاموش طریقے پر کیا گیا۔ 2-4 سال پہلے تک دنیا میں، ملک میں کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ RSS کے صدر کا نام کیا ہے، اس کا سیکریٹری جنرل کون ہے۔ آج بھی بہت سے لوگوں میں کوئی نہیں جانتا۔ شکل شباہت موہن بھاگوت کی کچھ نظر آ جا رہی ہے جب تک، اس کے علاوہ کسی لیڈر کی، کسی سینئر لیڈر کی شکل شباہت بھی نہیں دکھائی دیتی۔ میڈیا میں آنے کا ان کو اتنا بھی شوق نہیں ہے جتنا ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عالم کو ہے۔ اتنا بھی شوق ان کو نہیں ہے میڈیا میں آنے کا۔ ان کو کام کرنے کی فکر ہے کہ کام ہونا چاہیے۔ اس کام کو چھپ کر، مخفی رہ کر، اپنے ہیڈ کوارٹر کے ذریعے سے، اپنے پروگراموں کے ذریعے سے انہوں نے 100 سال تک صبر کیا ہے۔ 100 سالہ صبر کا، 1 صدی کے صبر کا پھل کھانے کے لیے اس وقت اقتدار اپنے ہاتھ میں انہوں نے لے لیا ہے۔ اور اس اقتدار کو ہاتھ میں لے لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے ایک ایک اپنے پلان کو روح عمل لاتے جا رہے ہیں، اس کا روکنے والا ملک میں کوئی بھی نہیں۔ نہ سیاسی طاقت ہے ان کے مقابلے پر، نہ کوئی مذہبی قوت ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ ان لوگوں نے ایک ایسا طرز عمل اختیار کیا، شروع ہی میں کچھ اس کی نظیریں، مثالیں سامنے لائیں کہ جو خلاف میں کھڑا ہوگا وہ ملک میں رہنے کے لائق نہیں ہوگا، جیل میں رہنے کے لائق ہوگا۔ لہٰذا ہر ممکنہ مخالف طاقت کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی زبان بولنے والی نہیں۔ جو لوگ ہیں، بہت کچھ ماضی میں انہوں نے کیا ہے، اب بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے انجام اور اپنے حشر کو سامنے رکھ کر حکمت یہی سمجھتے ہیں کہ سکوت اختیار کیا جائے۔ اس لیے کوئی بھی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ہماری قیادتیں خاموش ہیں اور کوئی بھی مد مقابل نہیں، نہ سیاسی، نہ سماجی، نہ مذہبی، تو پھر ہم لوگ عملی طور پر شکست تسلیم کر چکے ہیں، اور جو صورتحال بھی سامنے آئے گی سامنا کر لیں گے۔ ایسا کام چل رہا ہے 8 برس سے۔ 8 برس سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جو ان کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، ہم کو سننا اور صبر کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے ملک میں۔ ممکن ہے کہ مرد از غیب بیرون آیت و کار بکنت، ان حالات کے سلسلے میں قوم کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، صراحت اور وضاحت کے ساتھ ملک کی کسی بھی ملی تنظیم نے رہنمائی نہیں کی ہے، کسی نے بھی نہیں بتایا۔ علماء پوچھ کے خاموش بیٹھ گئے اپنی جگہ پر، بتایا کسی نے بھی نہیں۔ نہ جماعت اسلامی کی قیادت نے بتایا، نہ جمعیتین کی قیادت نے بتایا، نہ جماعتین کی قیادت نے بتایا،
کسی نے بھی نہیں بتایا کہ کرنا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنا ہے اور تماشا دیکھنا ہے، بس یہ اس کا مطلب ہے۔ ایسے حالات میں علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو علماء کی کیا ذمہ داری، ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ جن کو ہم نے اپنا رہنما مانا ہے وہی لوگ نہیں بتا رہے، تو ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ البتہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، سب کو سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو جیسے تیسے مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن سب سے زیادہ خطرے کے دہانے پر جو ہے وہ ہمارے گھروں میں پلنے والی نسل ہے، ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ موجودہ اقتدار نے یہ سوچا ہوگا غالباً کہ کسی قوم سے جو بڑی تعداد میں کروڑوں میں ہو ٹکرانا وقت کو ضائع کرنا ہے، اس لیے نہ مسلمانوں کو ملک بدر کر سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کو الگ زمین دے کے الگ کر سکتے ہیں، اور نہ مسلمانوں کو دیکھ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ تو ایک مخمصے میں ہے، زیادہ شدت کریں گے مسلمان جمع ہو جائیں گے، وہ بولیں گے بھائی ہم کو الگ زمین دے دو، ہم کہیں بھی جی لیتے ہیں، تو ایک مرتبہ اور بٹوارا ان کو گوارا نہیں ہے، 1 انچ بھی زمین کسی کو دینا اب ان کو گوارا نہیں ہے۔ شہر بدر کر دیں، کہاں کریں گے اتنی بڑی تعداد کو، جائے گی کہاں یہ تعداد، وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ایسا کیا جائے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں یہ آئندہ 50 برس تک رہیں گے، اس کے بعد گزر جائیں گے دنیا سے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ایک نسل کو ہم اپنے منشا کے مطابق تیار کر لیں تاکہ نہ زمین دینا پڑے، نہ لڑنا پڑے، نہ ایجیٹیشن، نہ مقابلہ، نہ مقاتلہ، کچھ نہیں۔ یہ ہمارے زیر اثر اور زیر تربیت پرورش پا کر بدبدے پھس پھسے مسلمان بنیں گے۔ جیسے پنجاب میں آج مسلمان ہیں جن کے باپ دادا کبھی مسلمان تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ایسے ہی پورے ہندوستان میں ہو جائے۔ یہ بچے بولیں گے کہ ہمارے والدین ایسی بات بولتے تھے، کلمہ سنیں گے تو بولیں گے ہمارے والدین پڑھتے تھے، ہمارے دادا ابا پڑھتے تھے کلمہ، ہمارے نانا جان اذان دیتے تھے، یہ ہم سنے ہیں بچپن میں، بس یہ بولے۔ ان کا کیا کلچر ہے، ان کا کیا ہے، تو وہ تو پورا کا پورا NEP کے سانچے میں ڈھل چکا ہوگا، یعنی 20 سال کے بعد 20 سال کے بعد جو منظر ہوگا ملک میں، اس منظر سے بچانے کے واسطے اپنی قوم کو جو کام ہمارا طبقہ کر سکتا ہے وہ بہتر مکاتب کا نظام ہے، اور کوئی ہمارے پاس اب صورتحال نہیں، کیونکہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے کہ بھائی مختلف تنظیمیں ہیں کام کر رہی ہیں، کچھ رفاہی تنظیمیں ہیں وہ ہمارے لیے کر رہی ہیں، کچھ سیاسی تنظیمیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہم کو دکھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو حل بھی کر رہے ہیں، کچھ مذہبی تنظیمیں ہیں وہ ہمیں مطمئن رکھ رہی ہیں، غیرت دلا رہی ہیں، ایمان کی طرف توجہ دلا رہی ہیں، جماعتیں اپنا کام کر رہی ہیں، اپنے طرز طریق کے ساتھ جماعت اسلامی اسلام کی ایمان کی بات بولتی ہے، پڑھے لکھے طبقے کو جوڑتے رہتی ہے، سیمینار کانفرنسیں کرتی رہتی ہے، کام کچھ نہ کچھ اسلام ان کے نام سے بھی زندہ ہے، کچھ اپنی جماعت کی دعوت و تبلیغ کی محنت سے نماز روزہ مسجد اذان اقامت کا تذکرہ کلمہ نماز کا تذکرہ ہمارے اندر موجود ہے،
مسئلہ ہمارا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم مسئلہ آج ہمارے گھر میں پلنے والے بچوں کا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم کچھ کر سکتے ہیں، کرنے کا موقع ہے ہمارے پاس، اور وہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے تو کوئی خاص فکر ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ 2 سال پہلے جو نیا نظام تعلیم متعارف کرایا گیا تھا، میری نظر میں کم سے کم سوائے چند علماء کے جوڑوں کے کسی نے بھی اس سلسلے میں کوئی فکر نہیں کی۔ بس اس 2 سال میں متعدد مرتبہ علماء بیٹھے، اس میں بعض دانشور لوگ جو نظر رکھ سکتے تھے ان کو بھی بلا لیا علماء نے، اور ان سے بھی رائے لی، لیکن فکر علماء نے کی۔ کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ 2 سال پہلے ایک اہم میٹنگ بنگلور میں کی تھی، جس میں بہت ملک کے مانے ہوئے دانشور جمع تھے اور چوٹی کے علماء بھی، غور و فکر کیا تھا حالات کے اوپر۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے لاک ڈاؤن کے دوران ہی ایک میٹنگ کی، 2 میٹنگیں حیدرآباد میں کی NEP کو لے کر۔ جو شکایتیں مسلمانوں کو ہو سکتی تھی وہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے حکومت تک پہنچانا تھا، پہنچا دی گئی۔ 1 لاکھ اعتراضات NEP کے مسودے پر آئے حکومت کے پاس، لیکن حکومت نے ان کو پڑھ کے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ ان کو معلوم تھا کہ کس کس پوائنٹ کے اوپر مسلمانوں کی طرف سے آبجیکشن ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران میں ایک اچانک پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، اچانک بلایا، تھوڑے سے لوگ شریک ہوئے اس کے اندر، اور وہ 480 صفحات کا مسودہ مختصر کر کے 60 صفحات میں پیش کیا اور پاس کر دیا۔ جو 480 صفحات کا 2020 میں نیٹ پہ ڈالا گیا تھا پالیسی کا مسودہ، اس پہ جن جن چیزوں پر قانونی اشکال ہو سکتا تھا کہ مسلمان قانون کو بیچ میں لائیں گے اور لا کے اس پہ اعتراض کریں گے، اس کو اس مختصر مسودے میں حذف کر دیا۔ اور یہ مختصر سا مسودہ بہت جلد بازی میں بنایا گیا، پیش کیا گیا۔ جو لوگ زبان کے ماہر ہیں وہ لوگ کہتے ہیں عبارتیں تک صحیح نہیں ہے اس کی، اتنی جلد بازی میں انہوں نے اس کو مرتب کیا اور منظور کر لیا۔ وہ منظور ہو گیا، اس کے بعد کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ بعض گوشوں سے مخالفت آئی، دارالعلوم دیوبند نے اپنا اعتراض درج کرایا اس کے اوپر کہ ہم کو تحفظ ہے اور ہم کو اس سے اطمینان نہیں ہے، یہ درج کرایا۔ جمعیت علماء نے درج کرایا، جماعت اسلامی نے درج کرایا، مگر درج ہی ہوا، اس پہ کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ یہ بل آگے بھیج دیا گیا راجیہ سبھا میں، راجیہ سبھا نے بھی اس کو پاس کر دیا۔ وہاں بھی کوئی ہمارا نمائندہ نہیں تھا جو روک سکتا اس کو۔ جب ہر جگہ ان کی اکثریت ہے تو اکثریت سے بل پاس ہوتے ہیں، اکثریت سے پاس ہو گئے۔ کسی نے کچھ کہا بھی تو کوئی وزن نہیں، کوئی اثر نہیں اس کا۔ اس کے بعد پھر وہ وزارت تعلیم میں گیا، وزارت تعلیم نے بھی اس کو منظور کر دیا کہ یہ بہت مناسب اور بہت بہترین لائحہ عمل ہے تعلیم کا
اس کو نافذ ہونا چاہیے، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں۔ اور ابھی جو چند دن پہلے اسی مہینے میں جو پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن چلا، اس کے اختتام پر 22 دسمبر کو NEP پورے ملک میں نافذ کر کے اس کا اعلان کر دیا گیا۔ اب قانونی طور پر نافذ العمل ہو چکا ہے، لیکن 20 سال میں تو نہیں ہوگا نا، اس لیے نئے تعلیمی سال سے اس کے اوپر عمل شروع ہو جائے گا۔ ہر 30 سال میں ماضی میں بھی ایجوکیشن پالیسی بدلتی رہی ہے، 30 سال میں ایک مرتبہ نیا تعلیمی نظام۔ اب یہ 36 سال کے بعد تبدیل ہوا ہے۔ اس کی کچھ خصوصیتیں بھی اس اعلانیہ میں بتائی گئی ہیں کہ 10ویں جماعت 10ویں کا بورڈ ختم کر دیا گیا ہے، 12ویں کا بورڈ رہے گا، اور پرائمری کی بنیادی تعلیم 5 سالہ ہے، پھر اس کے بعد اصل تعلیم 3 سال ہے، پھر وسطانیہ 3 سال ہے، پھر فوقانیہ 4 سال ہے، اور اس 4 سال کے اختتام پر ڈگری مکمل اس کی ہو جائے گی۔ اور بھی سہولتیں دی ہیں کہ یہ 4 سال میں سے 1 سال میں ڈپلومہ کہلایا جا سکتا ہے، اور 1 سال میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سب سہولتیں دی گئی ہیں۔ جہاں تک تعلیمی نظام کا معاملہ ہے تو ملک کے ماہرین تعلیم کو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جتنے ایجوکیشنلسٹ ہیں انہوں نے موسٹ ویلکم، بہت اچھا نظام تعلیم لایا گیا ہے، کسی کو بھی اشکال نہیں ہے اس پر۔ سب کہتے ہیں سہل ہے، آسان ہے، بچوں کے لیے بہت مناسب ہے، آسانی سے بچے تعلیم یافتہ بن سکتے ہیں اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ قابل بن سکتے ہیں۔ ان خوبیوں کا سب اعتراف کرتے ہیں، ہم اس لائن کے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس فرق کو نہیں سمجھ سکتے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ لیکن ایجوکیشنلسٹ یہ کہتے ہیں، ماہرین تعلیم چاہے مسلمان ہی کیوں نہ، وہ بھی کہتے ہیں، کئی میٹنگوں میں ہماری بات آئی کہ جو اصل ڈھانچہ ہے وہ نہایت قابل لوگوں کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ ہمیں پتہ رہنا چاہیے کہ RSS کے پاس کوئی فیلڈ کا ناقص آدمی نہیں ہے، ایک سے ایک قابل آدمی ان کے پاس موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جذباتی تنظیم ہو، ایسا نہیں ہے، اتنا صبر 100 سال صبر کرنے والی تنظیم ہے، وہ جذباتی نہیں ہے، ایک سے ایک قابل آدمی ان کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے جو NEP کا مسودہ بنایا ہے، اردو میں میں نے پڑھا ہے، اس کو تفصیل سے پڑھا۔ جب رابطہ مدارس اسلامیہ کے میٹنگ میں طلب کیا گیا تھا دارالعلوم میں اجلاس، تو وہاں سے یہ ہدایت بھی آئی تھی کہ ممبران جو ہے وہ قومی تعلیمی پالیسی کا مطالعہ کر کے آئے۔ میں نے بھی کیا ہے تمام دفعات کا مطالعہ۔ اس کے اندر سب سے بڑی چالاکی یہ ہے کہ آپ اس کی کسی دفعے کو کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ قانون سے ٹکرایا ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے ہمیشہ قانون کے بازو سے نکالا ہے اپنے کو، گویا پہلے سے سوچ سمجھ کر بنایا ہے، اس پہ کافی وقت لگایا ہے، قانون کے ماہرین کو دکھا لیا ہے پہلے۔ اگر اس کی وجہ سے آپ کہتے کہ ہمارا بنیادی حق مارا جائے گا، جیسے بہت موقعوں پر ہمارے ذمہ داران مدارس نے کہا نہیں یہ سب ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، ہم کورٹ کو جائیں گے، لیکن انہوں نے بنیادی حقوق کو کہیں بھی ٹچ نہیں کیا ہے، بنیادی حقوق سے کٹ کے گئے ہیں، بازو سے اپنے کو نکالا ہے، بڑی سمجھداری سے، حکمت عملی سے۔ کیا جا کے آپ بولیں گے کورٹ میں، وہ آ جائیں گے اور بتا دیں گے کہ صاحب ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے قانون کی، وہ صفائی پیش کرنے کے قابل ہیں۔
قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں. تعبیرات ایسی استعمال کی ہے کسی کے مذہب سے نہیں ٹکراتی. بہت ستھری اور سلجھی ہوئی تعبیرات انہوں نے اختیار کی ہے. پہلے والے مسودے میں مدرسوں کا ذکر آ گیا تھا. یہ مختصر والے مسودے میں کسی کے قومی اداروں کا ذکر نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، تو ناموں کو بھی ہٹا دیا. مدرسہ، شاکھا، گروکل، جو تھا سب ہٹا دیا اس میں سے انہوں نے. اب وہ کسی کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے مذہبی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں. جو قانون میں ہے ہر آدمی اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو ہے قانون میں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. لیکن ہمارا صرف کہنا یہ ہے ہر ہندوستانی کو 12ویں تک پڑھنا کمپلسری ہے. ہم اتنا ہی بول رہے ہیں، ہم کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑ رہے، ہم کسی کے دین کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی کے عقیدے کے خلاف نہیں جا رہے ہیں. ہم حکمراں ہونے کی حیثیت سے، ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنے ملک کے ہر باشندے کو 12ویں تک پڑھا ہوا ہونا لازمی قرار دے رہے ہیں بس. اور 12ویں تک آسانی سے پڑھنے کا سسٹم ہم نے بنایا ہے، اور اس سسٹم میں کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو بولو، اور اگر نہیں ہے تو قبول کرو. رہ گیا سسٹم کے اندر نظام اور نصاب، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نظام تعلیم، ایک نصاب تعلیم. تو نظام تعلیم جو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، سامنے آ گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مخصوص ذہنیت کو رواج دینے والا نظام ہے. اب نصاب تعلیم تو اب تک سامنے لائے نہیں، سب پبلشرز منتظر ہیں نصاب کے لیے. اس مرتبہ تمام پبلشرز نے بہت تھوڑی تعداد میں نصاب چھاپا ہے، کیونکہ یقین ہے ان کو کہ 2023 سے حکومت نیا نصاب لائے گی تو پھر ہمارا یہ ذخیرہ اسٹاک بیکار ہو جائے گا. سب منتظر ہے جیسے یہ حکومت نصاب متعارف کرائے گی اس کے پرنٹنگ شروع کر دی جائے، اور سرکار کر بھی رہی ہوگی. جب وہ آئے گا تب معلوم ہوگا کہ نصاب کیا ہے. ابھی تک پالیسی سامنے آئی ہے، پالیسی کے بعد کریکولم سامنے آیا ہے، نصاب ابھی نہیں آیا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ بھی آ جائے گا تو تب ہم کو صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا. لیکن نظام سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ہندوستان کے تمام بچوں کو بھارت کلچر کے نام پر اپنی اپنی شناخت سے محروم کر دیں گے. کسی کی کوئی شخصی شناخت نہیں ہوگی. یہ مسلمان، یہ جین، یہ سکھ، یہ بدھسٹ، یہ عیسائی، یہ فلاں اور یہ فلاں. ملک میں سینکڑوں خاندان، قبیلے اور خیالات ہیں. کسی کا بھی کلچر باقی نہیں رہے گا. ایک کلچر ہوگا جسے اسکول میں متعارف کرایا جائے گا. ہر آنے والے بچے کو اسی کے مطابق آنا ہوگا، اسی کے مطابق شام تک رہنا ہوگا، اور اسی کے مطابق پڑھنا ہوگا. ریاستوں کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ مادری زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں اور علاقے کی زبان کو نصاب میں شامل کریں. باقی پورا نظام مرکز کا ہوگا. اب ریاستی نصاب تعلیم، مرکزی نصاب تعلیم جو دو چل رہے تھے، دو نہیں رہیں گے. نیشنلائزڈ کر دیا گیا. ایک ہی نظام ہوگا جو نیشنل ہے، پورے ہندوستان کے لیے ایک ہی نظام تعلیم ہوگا اور ایک ہی نصاب تعلیم ہوگا. اس میں زبانوں کی بات آئی ہے تو یہ کہا ہے کہ ہندوستان کے ہر تاریخی اور ثقافتی لینگویج کو نمائندگی دی جائے گی نصاب تعلیم میں. مثلا سنسکرت،
فارسی، تیلگو، تمل، ایسی کچھ زبانوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اردو کا کہیں نام نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اردو کو ختم کر دینا ہے اور اسے نظر انداز کر دینا ہے۔ ایز اے لینگویج اردو کا کہیں ذکر نہیں کیا انہوں نے، یہ ان کے مد نظر ہے۔ انگریزی زبان لینگویج کی حیثیت سے نہیں پڑھائی جائے گی، سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھائی جائے گی۔ 5ویں جماعت کے بعد سے سنسکرت پڑھنا لازمی ہوگا، ضروری ہوگا۔ تہذیب و ثقافت میں بھارت کی تہذیب کو اختیار کرنا ہوگا، قسم قسم کی طرح طرح کی تہذیبیں اختیار نہیں کی جا سکتی۔ پرائیویٹ مدارس زیادہ سے زیادہ کھولنے کی سہولت دی جائے گی، لیکن ہر مدرسے کو پابند ان کا ہی رہنا ہوگا، اسی نظام کا، اسی نصاب کا۔ درسگاہوں میں مذہبیات کی نمائندگی نہیں ہو سکتی۔ تعلیم دی جائے گی بھگوت گیتا کی، لیکن مذہبی کتاب نہیں ہے، وہ مورل سائنس ہے، اخلاقیات کا نصاب ہے، وہ پڑھنا پڑے گا سب کو، تاکہ ملک کے بچوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ ساورکر کی سوانح پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ محب وطن ہے اور ہر ہندوستانی کو محب وطن بنانا ہے۔ یہ سب عنوانات تبدیل کیے ہیں، سوچ سمجھ کے کیے گئے، عنوانات بدل کے گئے، کسی بات کا جواب ہی نہیں۔ کرناٹک میں انہی لوگوں کے درمیان میں ایجوکیشن منسٹری میں مسلمان اکا دکا کوئی ہوگا، زیادہ تر غیر مسلم ہی۔ ایک نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یہ ساورکر کی کیا حیثیت ہے ملک میں؟ کسی قوم کا ہیرو ہوگا، تمام ہندوستانیوں کا تو نہیں ہے، تو گاندھی کی تو پڑھانا سمجھ میں آتا ہے، ساورکر کی کیوں پڑھائی جائے بھائی؟ سوال کرنے والا مسلمان نہیں ہے، سوال کرنے والا ان کی منسٹری کا ایک آدمی ہے، غیر مسلم۔ لیکن جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ پھر ساورکر کی نہیں پڑھائیں تو کیا اورنگزیب کی پڑھائیں؟ ساورکر کی نہیں پڑھائیں تو کیا ٹیپو سلطان کی پڑھائیں؟ یہ تقابل دیکھو، ہندو مسلم لڑانے کا ہر جگہ تقابل ان کا۔ ارے بھئی اس کی جو مصلحت تھی وہ مصلحت بھی تو جواب میں کہی جا سکتی تھی، آپ کے نزدیک جو فائدہ تھا وہ فائدہ بولا جا سکتا تھا، نہیں، فوراً اورنگزیب کو جوڑ کے بتائیں گے، فوراً ٹیپو سلطان کو جوڑ کے بتائیں گے اس کے ساتھ میں۔ ابھی بھی تصویریں بات آئی کرناٹک میں کہ اسمبلی کے اندر تصویریں لگائی گئی ہیں اور اس کے اندر ساورکر کی لگائی گئی ہے۔ اسمبلی کے ارکان کو بھی اعتراض ہوا کہ مختلف فی آدمی کو کیوں اس میں لگایا گیا ہے، یہ تو پوری ریاست کی اقوام کی نمائندگی کا ادارہ ہے، تو کسی خاص مختلف فی شخصیت کی کیوں؟ تو جواب یہ دے رہے ہیں کہ ان کی نہیں لگائیں گے تو کیا ہم ٹیپو سلطان کی لگائیں؟ یہ جواب دے رہا ہے چیف منسٹر، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ کوئی اعتراض قبول کرنا نہیں ہے، جو اپنے کو کرنا ہے وہی کرتے چلے جانا ہے۔ یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، کئی ریاستوں میں بن چکی ہے اور ادھر بھی بنتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں تلنگانہ پر بہت نظر ہے اور بہت کوشش ہے اس دفعے کہ یہاں پر بی جے پی کا پرچم لہرائے۔ ابھی چند دن پہلے امت شاہ نے آ کر کے خوشخبری سنائی بی جے پی والوں کو، اگلی حکومت میں کنول کھلے گا اور اگلی حکومت ہماری رہے گی۔ تعجب بھی نہیں ہے اس واسطے کہ وہ الیکشنوں کی حقیقت کیا ہے وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو کیا تعجب ہے کہ اگر انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ حیدرآباد جس سے روز اول سے دشمنی تھی آج وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور یہاں بیٹھ کر ہم کہیں تو جیسے ٹیپو سلطان کی لاش پہ کھڑے ہو کر انگریز نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے،
یہ بی جے پی اور RSS بھی حیدرآباد کی حکومت پر اقتدار پا کر ہی کہیں گے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کے جی جلانے کے کام ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اور ایک نیا قانون بن رہا ہے، میڈیا میں کوئی بات آ جائے تو پہلے کی طرح ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ہوگا کچھ نہ کچھ پیچھے، اس حوالے سے سوچنا پڑے گا۔ جو دھرم سنسد بنی ہے الہ آباد میں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ملک کا نیا قانون مرتب کر رہے ہیں، 300 صفحات کا کام ہو چکا ہے، اس کے آگے کا کام باقی ہے، یہ بھی ہو جائے گا، اور پھر ہم حکومت کو سفارش کریں گے کہ یہ قانون اس قانون کے بدلے میں لایا جائے جو ڈاکٹر امبیڈکر کی سرکردگی میں تیار ہو کر باتفاق ہندوستانیہ پاس ہوا تھا، وہ ہٹا کے یہ لایا جائے، اس کی ہم سفارش کریں گے۔ اس کے کچھ خد و خال بھی بتا دیے تھے اس نے اس وقت میں پریس کانفرنس میں۔ اس میں ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے ہیں، ہندوستان میں مسلمان رہ سکتے ہیں، ہندوستان میں مسلمان کاروبار دھندا کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، لیکن ووٹ نہیں دے سکتے ہندوستانی مسلمان۔ یہ بھی اس نے کھلے عام پریس کانفرنس میں کہا تھا۔ وہ پریس کانفرنس آئی اور چلی گئی، لیکن کیا عجب ہے کہ ان کو یہ کام دیا گیا ہو اور ایک ٹیم اس پہ لگا دی گئی ہو کہ وہ اس کی تیاری کر لے۔ تیاری کرنے کے بعد بل پیش کرنا پارلیمنٹرینز کا حق ہے، وہ بل لا سکتے ہیں، پاس ہو یا نہ ہو بات کی بات ہے، لیکن لا تو سکتے ہیں بل وہ، لہذا کسی کے ذریعے بل آ جائے گا۔ جیسے ابھی ایک بل آیا کسی کے ذریعے سے اور اس پر گفتگو کی اجازت مل گئی، اس طریقے سے آ سکتا ہے، بحث مباحثہ شروع ہو سکتا ہے، ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پاس بھی ہو سکتا ہے۔ جب اکثریت ان کی ہوگی تو پاس بھی ہو سکتا ہے، جیسے اب تک کے بل پاس ہو گئے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے امکانات کے درجے میں ہر پہلو سے علماء کو نظر رکھے ہوئے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سراسیمگی اور ہراسمنٹ کا موضوع ہے، دل چھوٹا کرنے اور ہمت ہار جانے کا موضوع ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بھائی دیکھنا تو پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ آنکھیں رکھ کے بھی ہم نہ دیکھیں، کان رکھ کے بھی نہ سنیں، دماغ رکھ کے بھی نہ سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ہر چیز پر نظر رکھ کر جینا ہے۔ اور دو مسئلے ہیں ان حالات کی روشنی میں مسلمانوں کے، اسلام کا کیا ہوگا ملک میں، مسلمان کا کیا ہوگا۔ میں اپنی ناقص رائے سے ہر جگہ یہ کہتا ہوں لوگوں سے، اسلام کا کیا ہوگا اس کو اب چھوڑ دیجیے، وہ اسلام کا بھیجنے والا خود دیکھ لے گا، وہی نمٹ لے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک دفعہ نازل کر دیا ہے، قیامت تک کے واسطے نازل کر دیا ہے، اس لیے اسلام پر آنچ آنے والی نہیں ہے۔ ہمیں مسلمان کی فکر کرنا ہے کہ مسلمان کیسے بچے گا حالات و حوادث سے، اسلام کیسے بچے گا یہ کوئی سوال نہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، یہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اب کیسا غالب رکھ لینا وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس کو غالب رکھے بتا دے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، باوجود کہ ایک طبقے کا جی جلے تو کیسا کرے گا اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو منصوبہ بنانا آتا ہے، اس کا منصوبہ ازل میں بنا ہوا ہے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس ملک میں اسلام کی حفاظت کیسے کرنا ہے
یہ حالات بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیے، اور اسلام کیسے محفوظ رہے گا وہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ لیکن سوال ان کا ہے جن کا معاملہ استطاعت دے کر اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھا ہے، یعنی من حیث القوم ہم مسلمان، ہمیں اللہ نے عاجز نہیں بنایا۔ عقائد آپ پڑھ چکے ہو، جبریہ بھی صحیح نہیں ہے، قدریہ بھی صحیح نہیں ہے، سب لوگ بدعقیدہ ہیں۔ صحیح العقیدہ وہ ہے کہ انسان من وجہ قادر اور مستطیع ہے، اور من وجہ عاجز و محتاج ہے۔ یہ صحیح عقیدہ ہے ہمارا۔ اس عقیدے کے مطابق وہ جو اپنی استطاعت ہے، جو قبل الفعل ہے، اس استطاعت کا اللہ انتظار کرے گا کہ بندے نے اپنی استطاعت اپنے تحفظ کی کر لی کہ نہیں کر لی۔ جو استطاعت مال فعل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو استطاعت قبل الفعل ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ استطاعت قبل الفعل کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کے اسباب و وسائل کو عقل اور علم کی روشنی میں بہتر طریقے پر اختیار کرنا، جس میں کامیابی کا یقین ہو، ایسا اختیار کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو اللہ پاک ہمارا اپنا حصہ ادا کرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ہمارا حصہ قدرت ہم ادا کر دیں گے تو اپنا حصہ قدرت شامل فرما دے گا اس کے اندر۔ اسباب و وسائل کا صحیح استعمال کرنا، تدبیر کے دستے ذری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ اب وہ صرف ہمارے اسٹیج کے گرم کرنے کے اشعار ہیں، کیا تدبیریں ہو رہی ہیں، کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا لائحہ عمل ہم نے بنایا ہے اپنے کو حالات کی زد میں آنے سے بچانے کے واسطے۔ اور جیسے میں نے شروع میں بتایا، ہم لوگوں کا مسئلہ زیادہ ٹیڑھا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ابھی جتنے برس اور لگنے ہیں، جب تک ہم رہیں گے تب تک یہ سب چلتا رہے گا، آہستہ آہستہ بات آگے بڑھے گی۔ مسئلہ ہمارے بچوں کا ہے، نسلوں کا ہے، ان کا کام ابھی سے شروع ہو گیا۔ اس لیے فرض کیجئے اللہ کوئی رکاوٹیں پیدا کر دے، اللہ کی قدرت ہے، لیکن نہ پیدا ہوں، اور 2023-24 میں یہ نظام نافذ ہو، اور 4 سال سے 16 سال تک کے بچوں کو اسکول میں جانا پڑے، تو ہم نے تو اپنا 4 سال کا بچہ دے دیا، جن کی تربیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم کہاں تربیت کریں گے؟ ہم تو اسکول میں دے دیں گے 4 سال کے بچے۔ جو نظام آیا ہے، جو آپ بار بار سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ 5 + 3 + 3 + 4 ملا کے 12 سال۔ اس میں پہلی جماعت کے بچے کی عمر 4 سال ہے۔ 4 سال کے بچوں سے تعلیم شروع ہوگی، تو ہم تو اپنے 4 سال کے بچوں کو حوالے کر دیں گے۔ پڑھائی شروع ہو جائے گی نا، پڑھائی شروع ہو جائے گی تو 4 سال کے بچے کو بھی تو دینا پڑے گا پڑھنے کے واسطے۔ ابتدائی 5 سالہ نصاب، اس ابتدائی 5 سال نصاب کا پہلے سال کے بچے کی عمر 4 سال ہے، تو 4 سال سے دے دینا پڑے گا نا۔ تو ہم جو ہے نہیں، ہم نہیں دیں گے، ان کے حوالے نہیں کریں گے، مدرسے میں پڑھا لیں گے۔ اب تک تو اس کا ہے نا امکان کہ بھئی ہم مدرسے میں شریک کر لیں گے، مذہبی تعلیم دے لیں گے، نہیں بنائیں گے انجینئر، نہیں بنائیں گے ڈاکٹر، نہیں بنائیں گے گریجویٹ۔ جیسے مفکر اسلام مولانا علی میاں رحمہ اللہ نے وندے ماترم کا قصہ آنے پر پورے ملک کو پیغام دیا تھا علی الاعلان، اگر نہیں مانتی ہے حکومت اس کو بدلنے کے لیے تو اپنے بچوں کو جاہل رکھ لو، گھر بٹھا لو، مگر یہ نہیں پڑھاؤ جو شرک ہے۔ حضرت نے جب کہا تھا
یہ اور بات ہے کہ اتر پردیش کی حکومت نے بل واپس لے لیا، بہت بڑا جمعیت علماء نے ایجیٹیشن کیا جو تاریخ میں بے مثال تھا، جس کے بعد جھکنا پڑا، دبنا پڑا سرکار کو اور واپس لینا پڑا۔ لیکن اب نہ مفکر اسلام کا دور ہے، نہ فدائے ملت کی قوت ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اب اس وقت میں جو بھی آ رہا ہے سب نافذ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ بولتے ہیں نہیں ہم ہمارے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہ رہے، تو RTE کی تلوار ہے آپ کے اوپر، وہ بھی منظور شدہ بل ہے، قانون بن چکا ہے، ہر ہندوستانی کو اسکول جانا پڑے گا۔ آپ بھارتی ہیں، آپ کے بچے کو بھیجنا پڑے گا، نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو بولنا پڑے گا کہ ہم دیش دروہی، ہم بھارتی نہیں ہیں، بولنا پڑے گا۔ بھارتی ہیں تو بھیجو، بھیجنا پڑے گا۔ مدرسہ پڑھا لینا چاہ رہے ہیں ہم، مذہبی تعلیم، تو ضرور پڑھاؤ، مگر اسکول کے بعد پڑھاؤ، اسکول چھوڑ کے نہیں پڑھا سکتے، اسکول ایجوکیشن کمپلسری ہے۔ یہ سب چیزوں کی ہم زد میں ہیں۔ قومی تعلیمی پالیسی اردو میں ہے اور مستند ترجمہ ہے موجود۔ جو لوگ دانشور ہیں، جو لوگ سینئر علماء ہیں، جو اپنے علاقے کے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ ایک ایک دفعہ غور سے پڑھ لیجئے، سمجھ کے پڑھ لیجئے۔ یہ سب منظور شدہ ایکٹ ہے، قانون ہے، اس کو پڑھ لیجئے آپ، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مدرسوں کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، نیشنل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن سے جوڑ دیا گیا ہے۔ وہ مدرسوں کو نوٹس دے گا کہ ہیلتھ کے مطالبات کے مطابق آپ کے پاس انتظام نہیں ہے تو بچے کیوں رکھے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ آپ سے نوٹس دے گا۔ چلڈرن رائٹس کو اس سے جوڑا گیا ہے، وہ نوٹس آئے گی ناظم کے نام پر کہ یہ بچے اس عمر میں اس جماعت میں ہونا چاہیے تھا، یہ بچے وہاں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے کیوں محبوس کر کے رکھا ہوا ہے۔ جواب دینا پڑے گا سرکار کو۔ چلڈرن رائٹ کی کتنی طاقت ہے اس کا آپ کو اندازہ اس سے ہوگا کہ اتر پردیش میں نیشنل چائلڈ رائٹس والوں نے دارالعلوم دیوبند کو نوٹس جاری کی، حکومت کے ذریعے جاری کروائی کہ آپ کے انٹرنیٹ پر جو فتاویٰ جاری ہوتے ہیں، ان فتاویٰ میں متبنہ کو کچھ نہیں ملے گا، یہ آپ نے فتویٰ دیا ہے، یہ فتویٰ چائلڈ رائٹس کے خلاف ہے، بچوں کے حقوق کے خلاف ہے، اس فتوے کو وہاں سے ہٹائیے ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وکیل رکھا گیا، جا کے سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ بھئی یہ ہمارا اسلامی مسئلہ ہے، نہیں کوئی عمل کرنا چاہے تو نہ کرے، ہم صرف مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ مسئلہ عمل کر لو نہیں کر لو وہ الگ بات ہے، نیٹ پر سے ہٹاؤ، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو غلط میسج جا رہا ہے، اس لیے وہاں سے ہٹاؤ، ہٹانا پڑا۔ تو یہ چائلڈ رائٹس کی طاقت ہے، اور بچوں کے بنیادی حقوق میں اسکول ایجوکیشن داخل ہے۔ مدرسے میں آپ نہیں پڑھا رہے ہیں، جب نہیں پڑھا رہے ہیں تو یہ بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ گھیرے میں لایا گیا ہے سب طرف سے مدارس کو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا، اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو۔ لیکن بھئی تدبیر کیا چیز ہے، سمجھ کیا چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل کیا چیز ہے، سب حالات سامنے رکھ کر اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اگر یہی کہتے رہیں گے تو سانپ ڈس بھی دے گا اور ڈسنے کے بعد بھی یہی کہیں گے کہ اس میں کیا حرج ہے۔ یہ نہیں، اس لیے ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔
مایوس ہونے والا کچھ بھی نہیں کرتا، وہ چڑیاں پیٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم مایوسی کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں بول رہے کہ اب تمہارے لیے کوئی رستہ نہیں رہا علماء و مدارس والوں کے لیے۔ ہمیں مدرسہ چلانا ہے، علم دین کی حفاظت کرنا ہے، قرآن کی حفاظت کرنا ہے، اپنی جانوں کی قیمت پہ کرنا ہے، پر کرنا ہے، کرنے کی شکل کیا ہوگی کہ جو معقول مطالبہ ہے اس مطالبے کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ اور یہ معقول مطالبہ بن گیا ہے اس معنی کر کہ بھئی کیا ہندوستانیوں کو پڑھا لکھا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہندوستانیوں کو عصری تعلیم کے لحاظ سے گنوار رہنا چاہیے؟ کیا مسلمانوں کی اقلیت، مسلمانوں کی علماء اتفاق نہیں کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں بلایا جائے اور حکومت بلا کے بٹھائے اور مسلمانوں کے قائدین سے پوچھے کہ کیا بھائی مسلم بچوں کو سب کے برابر تعلیم یافتہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کیا بولیں گے اس کے جواب میں؟ ہونا چاہیے، یہی بولیں گے، ہاں بھائی ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے۔ زمانے کو کیسے پہچانیں گے، حالات کو کیسے پہچانیں گے، دنیا میں ترقی کیسے کریں گے، دنیا میں جئیں گے کیسے؟ تو ہم بولیں گے بالکل صحیح بات ہے آپ کی، پڑھانا چاہیے بچوں کو، پڑھانا چاہیے تو پڑھاؤ۔ تو ہم کہاں جا کے ٹکرائیں گے؟ اس لیے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ وہ پڑھانے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اب دین کی حفاظت کیسے کریں، حدیث کی حفاظت کیسے کریں، فقہ اسلامی کی حفاظت کیسے کریں، قرآن کے حفظ کی حفاظت کیسے کریں، یہ سب چیزیں ایک بیٹھ کے سب مل کے ایک مشترکہ طور پر سنجیدگی سے سوچیں۔ ہم لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، میں کچھ بولتا ہوں تو دوسرا اس کے خلاف بولتا ہے، دوسرا کچھ بولتا ہے میں اس کے خلاف بولتا ہوں، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گے۔ آج میں آ کے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، کل جنتور کے اندر علماء کا جوڑ ہو، وہاں پر کوئی دوسرا آئے گا، وہ دوسری بات کرے گا، پرسوں کوئی تیسرا جوڑ ہوگا، کوئی تیسری بات آئے گی۔ میں بھی میری بات کو آخری، قطعی، حتمی کہہ کر نہیں بیان کر رہا ہوں، مذاکرہ کر رہا ہوں بس، ساتھ میں آپ لوگوں کے جو میری معلومات ہیں، ناقص ہے تو ناقص، صحیح ہے تو صحیح، جتنی بھی ہے میری معلومات۔ رابطۂ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کا ایک اجلاس ہوا، اس میں آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے اہل مدارس شرکت کیے ہوں گے۔ میں تو دن کی مجلس میں نہیں تھا، رات کی میٹنگ میں تھا صرف۔ تو وہاں جو کچھ ہوا وہ کچھ اعلانات تھے جو کر دیے گئے بس۔ ہم نے یہ چاہا تھا کہ ملک بھر کے بڑے مدارس چلانے والے اور ذی اثر علماء کے ساتھ تبادلہ خیال کی کوئی شکل نکلے اور ان کے سامنے حالات لائے جائیں، حالات کے حل میں ان سے رائے لی جائے، ان کے تجربات کے ذریعے کوئی لائے عمل ہو۔ اور رابطۂ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند اس کو ملک میں ایسے ہی نافذ کر دے جیسے 22 تاریخ کو ایک ایجوکیشن پالیسی نافذ ہو گئی۔ اس کے بالمقابل ہم ایک مذہبی دینی تعلیمی نیو پالیسی بنا کر نافذ کر دیں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بغل تھا، جو اعلان تھا، وہ لارڈ میکالے کے سسٹم آف ایجوکیشن کے مقابلے میں تھا کہ تم ایک نیت سے ایک سسٹم لائے ہو کہ ہندوستانی مسلمانوں کو نام کا مسلمان رکھ دیں اور فکر کے اعتبار سے عیسائی بنا لیں۔ اتنا بڑا چیلنج لے کے آئے تھے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے ضعیف و کمزور، بے سہارا، بے وسائل بندے کھڑے ہوئے، 11 روپے کے چندے پر دارالعلوم دیوبند قائم کر کے دارالعلوم دیوبند کو ایک ایسی تحریک بنا دیا غیر منقسم ہندوستان کی کہ چپے چپے میں اس کی شاخیں قائم ہو گئیں، اور ایک طرف لارڈ میکالے کا سسٹم تھا، ایک طرف مولانا نانوتوی کا سسٹم تھا۔ یہی سسٹم کامیاب ہوا اور جیت گیا۔ اگر آپ
ان کے مقاصد کو سامنے رکھ کر غور کریں گے تو لارڈ میکالے نہیں جیتا، حجت الاسلام جیتے ہیں۔ یہ صرف میاں مٹھو بننے کی بات نہیں ہے، یہ آپ حالات کو مقابلہ کر کے دیکھ، انہوں نے کس نیت سے شروع کیا تھا، انہوں نے کس نیت سے شروع کیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان برائے نام رہ جائیں ملک میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان حقیقی مسلمان اور سچے مسلمان رہ جائیں۔ کون کامیاب ہوا؟ الحمدللہ ہمارے قائدین کامیاب ہوئے۔ آج ایک وقت ہے، ایک چیلنج ہے، ایک نیا نظام تعلیم آیا ہے، وہ بیرون ملک کا تھا، ان کو ہکال دیا گیا تھا، یہ اندرون ملک کا ہے، مقتدر طبقے کا ہے، اس سے تو ہم ہکال بھی نہیں سکتے، اس کو بھگا بھی نہیں سکتے ملک سے۔ تو اب ایسے وقت میں ایک متوازی نظام تعلیم متعارف ہونا چاہیے جو ہندوستان کے تمام نظماء مدارس و تمام علماء کے لیے سامنے آ جانا چاہیے کہ بھئی وہ اپنے مدارس میں یہ تھوڑی سی ترمیم کر لو، یہ تبدیلی کر لو، اور اس تبدیلی کے ساتھ پھر مد مقابل بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ہم انگریز برٹش پاور کے مقابلے میں اپنے مقصد میں کامیاب تھے تو انشاءاللہ RSS کے مقابلے میں بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ابھی تک کوئی نیشنل کمیٹی نہیں بلائی گئی پورے ملک سے، سب مل کے جڑ کر غور کر کے ایک نظام بنایا جائے۔ جو اعلانات ہوئے دارالعلوم دیوبند میں، بعد میں اخبار میں نے پڑھے، وہ اعلانات یہ تھے کہ بھئی نظام اچھا رکھو، مالیات صحیح رکھو، اپنے اپنے مدرسوں میں عصری تعلیم کا بھی انتظام کرو، اور صفائی ستھرائی رکھو، بیت الخلاء وغیرہ قوانین کے مطابق ہوں، مطبخ و کچن و پکوان و کھانا و کھانے کی چیزوں کا معیار صحیح ہو، یہ سب چیزوں کا ہمیں صلاح دی گئی ہے جو ضروری بھی ہے، ہونے بھی چاہیے۔ یہ مصیبت نہیں آتی تو بھی ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں پہلے ہی سے ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے دین کے اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ لیکن اس اعلان سے میں سمجھتا ہوں وہ جو پیاس ہے پورے ملک کے اہل مدارس کی، وہ پیاس تو نہیں بجھ سکی۔ جو میٹنگ رات میں ہوئی تھی، اس میٹنگ میں یہ بات طے کی گئی کہ بھائی کم از کم 10ویں تک بچوں کو پڑھاؤ، پورے ملک میں 10ویں تک پڑھاؤ، اہل مدارس بھی پڑھائیں، یہ بات طے ہوئی۔ اور یہ تو 1 سال پہلے رابطہ مدارس اسلامیہ کی طرف سے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے باقاعدہ میڈیا کو پیغام دیا کہ دارالعلوم چاہتا ہے کہ اس کے مسلک کے، اس کے منہج کے ہر مدرسے میں 10ویں تک تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ دارالعلوم چاہتا ہے، یہ اعلان کیا، یہی بولنے کے واسطے کہ بھئی آپ اپنے کو دارالعلوم سے منسوب کرتے ہو تو یہ دارالعلوم کی سفارش ہے، اس کو قبول کرو اور لاؤ اپنے مدارس کے اندر یہ نظام۔ اب اس نظام کے لیے بھی بہت سی مشکلات ہیں، اب تک تو نہیں تھی، اب بہت سی مشکلات ہیں اس نظام کے لیے۔ ان مشکلات کا حل کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو، یہ کبھی کبھی بیٹھ کے کسی کو خیال آ گیا کہ صاحب علماء کا جوڑ 1000 مرتبہ اس طرح بیٹھیں گے، کوئی بولے گا کوئی سنے گا، کام تو بننے والا نہیں ہے، یہ ہمارا تضییع اوقات ہے، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ ہاں اس کے اندر جو بات آئے گی صلاح و تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، اگر کوئی بیان کریں گے، ہمارے اکابر کہیں گے تو بھئی وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، وہ ہماری غذا ہے، یہ تو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اتنا آپ لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کے کتنی دفعے بیٹھیں گے اور اس کے بعد بھی کم از کم مراٹھواڑہ کے مدارس کے لیے کوئی نظام العمل سامنے نہیں آئے گا جو قابل قبول ہو، متفقہ ہو اور قانون کی روشنی میں ضروری ہو۔ ایسا نہیں آئے گا تو دیکھیے 2 سال سے یہ چل رہی ہے سب چخوا، لیکن فیضان حق جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چل رہا ہے، اور فیض القرآن جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چل رہا ہے،
اب فلاں مدرسہ جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چل رہا ہے۔ دارالعلوم کتنی بھی سفارشیں کر لیا ہوگا، لیکن ان سفارشوں کو اگر دارالعلوم آدمی بھیج کے دکھوائے کہ ہو رہا ہے کیا مدرسوں میں، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ابھی تک آڈٹ رپورٹیں ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی تک ہم نے جو ہے ادارے کے کھاتے کا باقاعدہ طور پر قانونی ضابطہ نہیں بنایا ہے، ابھی تک ہمارا آمد و صرف انکم ٹیکس کے قوانین کے مطابق نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پکارا ہو رہا ہے، کام کچھ بھی نہیں، سب ایک دوسرے کو بول رہے ہیں۔ اب میں بھی اسی زمرے میں ہوں، لیکن الحمدللہ اتنا تو کیا ہوں کہ 6 مہینے پہلے ادارے کے اندر ایک لیگل آفس بنا کر ایک آدمی کو تنخواہ دے کر ایک وکیل صاحب کے ساتھ جوڑ کر بٹھا دیا ہے کہ مرکز اور شاخوں کے جتنے بھی مسائل ہیں انلیگل، ان سب کو لیگل بنانے کے لیے کیا کیا جائے۔ الحمدللہ برابر کام چل رہا ہے، بہت سی چیزیں صحیح نہیں تھی، صحیح ہو گئی، اور بہت سی چیزیں قانون کے دائرے میں لا لی گئیں، ابھی بھی کچھ باقی ہیں، ان کے لیے سوچا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، وقت لگے گا، پیسہ لگے گا، لیکن جو ذمہ داران مدارس ضروری کاموں پہ پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، وہ لوگ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ بول رہے ہیں کہ بند ہو جائے تو بند ہو جائے، تو پیسے کیوں خرچ کریں، پیسہ کیوں خرچ کریں؟ یہ صورتحال ہے، یعنی بے حسی، ڈھیٹ پن ہر جگہ دیکھ رہا ہوں، کچھ اثر نہیں ہے ان حالات کا، ان مطالبات کا۔ دارالعلوم میں میٹنگیں ہوتی ہیں، 2 مہینے کے بعد کنٹینیو میٹنگیں کر کے نصاب بھی بنا کے دے دیا گیا کہ مدرسوں میں عصری تعلیم کا یہ نصاب شامل کر لو اور اس کے مطابق کام شروع کر دو۔ تو کون لایا، کون شروع کیا؟ الا ماشاءاللہ 2-4 کے علاوہ۔ پھر جو شروع کیے ہیں ان کو کیا اس بات کا تیقن ہے کہ ہمارا مدارس والا نظام متاثر نہیں ہوگا؟ کوئی تو اسکول ہی بنا کے رکھ دے رہا اس کو، اور بول بھی رہے ہیں بعض جگہوں پر لوگ، ارے بھائی اتنی مصیبت آئے گی تو مدرسہ چھوڑ کے میں ایک اسکول کھول دوں گا انگلش میڈیم، اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ آسان ہے، کھول دو۔ کھولنے کے بعد جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی سمجھ میں آئیں گے، پھر اس کے بعد سوچیں گے کہ ارے بھائی اس سے تو بہتر یہ دکھ رہا کہ ملکیاں بنا کے کرائے پہ دے دو۔ یہ ہے سوچنے کے انداز ہیں ہمارے، ایسے سوچے جاتے ہیں، گمبھیر مسائل، انتہائی اہم مسائل ایسے سوچے جاتے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں۔ ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس لیے آپ کو یہ زیادتی نظر آ رہی ہوگی، لیکن میں جتنا بڑوں کے ساتھ بیٹھ سکا ہوں، جتنا اس موضوع پر ملک کے دانشوروں کے ساتھ رہا ہوں، میٹنگوں میں علماء کے ساتھ رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کی میٹنگوں میں رہا ہوں، دارالعلوم سہارنپور کی میٹنگوں میں بیٹھا ہوں، اس کی روشنی میں یہ مسئلہ کھیل میں لینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت سنجیدگی سے سوچنے کا ہے اور غور کرنے کا ہے، اور کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ صرف کم از کم مراٹھواڑے کے سینئر علماء بیٹھ جائیں، بڑے مدارس کے نظماء آ جائیں، جو بڑے مدارس میں ہوتا ہے وہ چھوٹے مدارس والے کرتے ہیں، اس لیے بڑے مدارس والے جڑ جائیں اور ایک ایسا لاہے عمل بنا لیں جس لاہے عمل کے بعد ہم کو آنے والے خطرے سے ہماری نسلوں کی حفاظت آسان ہو جائے۔ اگر ہماری نگرانی میں کوئی اسکول اچھا سا چلتا ہے تو قوم کے بچے جو دین پسند ہیں اپنے بچوں کو یہاں لائیں گے، اور آپ جو کہہ رہے ہو مدرسے میں بچے نہیں آ رہے ہیں تو وہ تو اور کم ہونے والے ہیں، وہ بچے اور کم ہونے والے ہیں، پھر کیسے آئیں گے؟ اگر آپ یہ نظام، دونوں نظام لے کے چلیں گے تو اس کے 2 گنے 3 گنے 4 گنے بچے آئیں گے جو دیندار مسلمان ہیں، وہ کہیں گے بھئی ان لوگوں کی نگرانی میں عصری تعلیم ہو جائے تو اچھا ہے، یہ علماء ہیں، کم سے کم ایمان تو بچائیں گے ہمارے بچوں کا۔ ہماری طرف رجحان ہوگا اگر کوئی اچھا سسٹم ہم مشورے سے سامنے لے آئیں، ہماری طرف ہوگا رجحان، لیکن ہم آپس میں متحد نہیں، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا، کسی کو کسی کی شہرت پسند نہیں، کسی کا تمول پسند نہیں، انہیں گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا، کہاں سے آئی گاڑی اس کا نے،
انہیں اتنے اچھے کپڑے پہنا، کہاں سے لا کے پہن رہا، اس کا ایسا چل رہا، کیسا ہو رہا، کون دے رہا، میرے کو نہیں دے رہا، اس کو کیسا دے رہا، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ جب ہم قائدین ان مسائل میں ایک دوسرے کے حسد کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو یہ پوری امت جو ہے وہ ہماری غفلت کی آگ میں جل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس پوری امت کی ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے۔ ہمیں یہ چیز چھوڑو۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی مسلکی اختلافات بھی چھوڑ کے کچھ کر کے بتاؤ، اب یہ کہا جا رہا ہے۔ اور ہم ہیں کہ مسلک بھی نہیں ہے، اپنے مسلک، اپنے ہی بڑے، اپنے ہی ساتھ پڑے ہوئے، ایک ہی مدرسے کے فارغین، اس کا منہ ادھر ہے، اس کا منہ ادھر ہے، اس کا منہ ادھر ہے، کوئی کسی کو ٹھیک سے سلام کرنے کو تیار نہیں۔ جب ایسی کمزوریاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی، یہ کمزوریاں ہمیں لے ڈوبیں گی اور ہمارے ساتھ پوری امت کو لے ڈوبیں گی۔ اس لیے اس سب سے اونچے ہو کر، شخصی شکایات سے اونچی ہو کر، انفرادی رنجشوں سے اونچے ہو کر، اپنے حبیب کی امت کے تحفظ اور نئی نسل کے ایمان و توحید کی حفاظت کے واسطے آپ حضرات کو بیان سننے کے لیے نہیں بلکہ مشورہ کرنے کے لیے جمع ہونا ہوگا۔ اور ہر میٹنگ میں آپ لا کے ایک کو بٹھا دیں گے، مولانا اسماعیل صاحب، مولانا عبدالقوی صاحب، مولانا فلاں، وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، اپنی باتیں بولیں گے، چلے جائیں گے۔ اب مشورہ کیا ہوا بھائی؟ اس میں مشورے کی ضرورت ہے، یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ایک مدعے کو ایشو بنا کر اس پر اپنی تمام تر اللہ کی دی صلاحیتیں ظاہر کر کے ایک راستہ نکالیے، ایک اچھا لائحہ عمل بنائیے، اس لائحہ عمل کے ساتھ کام شروع کیجئے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا۔ اگر ہم تدبیر کے راستے سے نہیں جا رہے ہیں، چونکہ علماء ہیں اس لیے اصطلاحی بات بولتا ہوں کہ اگر ہم استطاعت قبل الفعل سے فارغ نہیں ہوں گے تو استطاعت مع الفعل کا ظہور نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنا کام کر کے اللہ کو دکھا دیں، اللہ پاک آپ کی دی قدرت و اختیار کا ہم نے استعمال کر لیا، آگے میں بے بس ہوں، آپ قادر ہیں، تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے تمہارا کام تم نے کیا، میرا میں کر دیتا ہوں، پھر اللہ کر کے دکھا دے۔ تو وہ تو نہیں کر رہے نا ہم لوگ۔ اس لیے میں ہمارے اس جلسے کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے کچھ اظہار خیال کا موقع دیا، ایک قیمتی اور شہر کے اطراف و اکناف کے اہم شخصیتوں کے سامنے یہ میرا اظہار خیال ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب ہم یہ پروگرام بند کریں، اب ہم یہ پروگرام شروع کریں، 1 2 5 10 15 میٹنگیں کریں جس میں سب لوگ متحدہ طور پر جمع ہوں، کچھ اچھے اسکول چلانے والے ہمدردان ملت بھی ہیں ان کو بھی بلایا جائے، اور نظمائے مدرسہ کو، مدرسے کے کمیٹیوں کے صدور متولیوں کو، اور جو اچھے مدارس چلا رہے ہیں ان کے ذمہ داروں کو سب مل کے بیٹھیں۔ اور کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے، یہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے مقابلے میں نیو ایجوکیشن پالیسی تیار کرنا ہے۔ ان کی تیار ہو چکی ہے، اب ملت کی تیار ہونا ہے، جس کے ذریعے ہمارا نظام مدارس متاثر نہ ہو، باوجود کہ یہ نافذ ہو جائے، اس کے باوجود بھی نہ ہو تو کرنا کیا ہوگا؟ کیا تدبیریں نہیں ہیں؟ انشاءاللہ جب بیٹھیں گے، آپ کے اندر ایسے ایسے قابل علماء موجود ہیں، جب تبادلہ خیال شروع ہوگا، آراء کو جمع کیا جائے گا، پھر آراء پر بھی غور و فکر ہوگا، تو 1 2 3 5 10 مجلسوں کے بعد نیو ایجوکیشن پالیسی آف عربک ایجوکیشن آپ کی بھی بن جائے گی۔ وہ لوگ ایک دفعے میں بنائے گا، وہ لوگ کتنے سالوں اس پر غور کیے اور 70 برس تک عملی تجربہ کیا ہے، عملی تجربے کے بعد لائے ہیں وہ نظام تعلیم۔ ایک بہت بڑے ایجوکیشنلسٹ بتا رہے تھے کہ اگر آپ خلاصے کے طور پر نیو ایجوکیشن پالیسی کا تعارف سننا چاہتے ہیں
تو میں کہوں گا 70 سال تک شاخاؤں سے لے کے IPS آفیسرز تک جو انہوں نے تجربہ کیا ہے تعلیم کا، اس اپنے 70 سالہ تجربے کو پورے ملک کے لیے ظاہر کر رہے ہیں، لے کے آئے ہیں، اور بالکل صحیح بات ہو گئی۔ اب ہم لوگ تو بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دفعہ بیٹھے تو دوسری دفعہ جو ہے ذرا آج میں مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکتا، آج میں شادی میں جا رہا ہوں اس لیے نہیں آ سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہنگامی حالات میں کائے کی شادی، کائے کی مصروفیت، کائے کے تقاضے، کائے کا آرام؟ ہمارے نبی نے ہنگامی وقتوں پہ کیا کیا؟ مدینے کے باہر نکل کے راتیں گزاری ہیں صحراؤں کے اندر۔ ہم نہیں کر سکتے ہنگامی وقت میں تھوڑی اپنے بالکل برابر شریک ہونا ہے، ہر میٹنگ میں رہنا ہے، چاہے کتنا میرا شخصی نقصان ہو جائے مگر میں ناغہ نہیں کروں گا۔ یہ جب ہی ہوگا جب کہ ملت کا درد ہمارے دل میں ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو مفادات شخصیہ، مفادات ملیہ کا خون کر دیں۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور میں کوئی زیادہ جاننے کا دعوے دار نہیں ہوں اور زیادہ لیاقت کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ جو کچھ 1 سال سے برابر چھوٹوں بڑوں ساتھی ہم عمروں کے ساتھ اس سلسلے میں باتیں سامنے آئی ہیں، اور جو کچھ ہمارے سامنے پالیسیاں ہیں، اور جو میں نے پڑھا اور سمجھا ہے، ان سب کی روشنی میں میرے ذہن میں جو بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ کوئی مشورہ نہیں، یہ کوئی آپ کی رہنمائی نہیں، یہ صرف آپ کو متفکر کرنے کے واسطے۔ اب اس کے بعد اگر آپ حضرات اس سلسلے میں کچھ فکر کو ضروری سمجھتے ہیں تو فکر کیجیے، اور فکر کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے کہ سب اطمینان ہی ہے، اطمینان سے ہی رہنا چاہیے، تو اطمینان سے رہیے۔ ہمارا کام تو بتانا تھا، ما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ بات پہنچانا ہے، ہم نے پہنچا دی، اور اس کے دعویٰ کے ساتھ بھی نہیں کہ یہی سب صحیح ہے، بس یہ میری معلومات ہے، یہ میں نے سمجھا ہے بس کرم۔ اس کے آگے آپ لوگ ماشاءاللہ ایک سے ایک ذی صلاحیت ذی اثر علماء ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے مناسب سمجھتے ہیں، یہ کریں، اور کوئی ایسی تنظیم بھی مضبوط بن جائے کہ جتنے مدارس آنقد چل رہے ہیں، جو رسوائے زمانہ مدارس ہیں، جنہوں نے اسے اپنی ذاتی پراپرٹی اور اپنی اولاد کی پرورش کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ان سب مدرسوں پر بریک لگانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ اخلاقی طور پر اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر بھی سوچنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اچھے مدارس ان نام نہاد مدارس کی بدولت متاثر ہو گئے ہیں، کمزور پڑ گئے ہیں مدارس، اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اس امت کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے ذریعے اللہ بہتر حالات لائے، ہمیں استعمال کر کے اللہ پاک بہتر سے بہتر شکلیں ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہ کرنی چاہیے، اللہ ہمیں کچھ استعمال کر لیجیے، ہمیں کچھ استعمال کر لیجیے اس امت کے واسطے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان جرأت مندانہ گستاخیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ لوگ نفس مسئلہ، نفس موضوع پر توجہ دیں گے۔ مقامی علماء اس کے لیے بہت کافی ہے، کسی کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہو گیا؟ وقت ہے ابھی؟ اچھا اچھا اچھا، ہمارے پاس نماز 4:30 بجے ہو رہی ہے، تلنگانہ میں۔ جی بولیے، کوئی بات ہے؟ حضرت والا کی اجازت سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ تفصیلات ملک کے حالات اور موجودہ اقتدار والی حکومت کی پالیسیاں حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمائی ہیں، اس
اس سے متعلق کچھ شبہات اور کچھ اپنے تجاویز اور رائے اور مشورے جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں اختصار کے ساتھ اور بالکل یعنی نکات کے تحت حضرت کے سامنے رکھیں تاکہ سب اپنے ساتھیوں کے سامنے بات آئے، پھر جیسی بھی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دے دیں یہ ہے نصاب کا ایک مختصر سا خاکہ بنگلور کے علماء اور دانشوران نے یعنی ماہرین جدید تعلیم اور حیدرآباد کے علماء اور اسکول سے وابستہ ماہرین نے بیٹھ کر مرتب کیا تھا۔ تقریباً ان کا بھی اور ہمارا بھی دونوں دارالعلوم دیوبند میں پیش کیے گئے تھے، یکساں ہی ہے، تقریباً ملتا جلتا ہے۔ یہ ایک خاکہ ہے، اس کو اگر آپ منگا لیں اور علاقے کے حساب سے اس کو مرتب اور مدون کر لیں تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سب کے لیے۔ اس پر تقریباً ہم کو 2 سال لگے، 2 سال میٹنگیں مدارس والے کرتے رہے، بڑوں کو دکھاتے رہے، پھر اس کو دارالعلوم دیوبند میں بھی پیش کیا اور مفتی شفیق صاحب نے بنگلور سے بھی لا کر کے پیش کیا وہاں پر، اور حضرت مولانا اشہد رشیدی صاحب نے جو مراد آباد میں کوششیں کی تھیں ماہرین تعلیم کو لے کر، ایک نصاب بھی تیار کر لیا انہوں نے، ایک نظام بھی بنا دیا، وہ بھی لا کے دارالعلوم میں پیش کیا گیا تھا۔ دارالعلوم نے کہا کہ بھائی اسی طرح نظام بنا کے سب لوگ چلاؤ اپنا کام، تو آپ لوگ بھی ان تینوں نظاموں کو ملا کر یہاں لا کر، اور جو بڑے مدارس کے ذمہ داران ہیں وہ بیٹھ کر اس خاکے کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر میں ہمارے ہاں جو نظام بنا اور ہم نے اشرف علوم میں نافذ بھی کر دیا اس کو، وہ نظام یہ ہے کہ ناظر قاعدہ اور ناظرہ 3 سال میں پڑھایا جائے گا، اور ان 3 سالوں میں وہ جو 5 سالہ نصاب سرکار نے 5 سال پہلے ابتدائی پرائمری 5 بنایا ہے، وہ ان کو ہم پڑھا دیں گے بچوں کو۔ 5 سالہ نصاب 3 سال میں پڑھا دیں گے، کیونکہ سلیبس مختصر ہوتا ہے، ٹائم بہت ہوتا ہے۔ ہمارے مدارس کے ماحول میں 5 سال کی تعلیم 3 سال میں بآسانی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کے لیے 3 سال رکھے ہیں۔
کہ وہ 3 سال میں بچہ 5ویں جماعت تک پڑھ لے، جو بھی ہے اس کا خلاصہ کر لیا گیا ہے۔ کتابیں 6 مہینے کے حساب سے سیمسٹر، جیسے حکومت نے بھی سیمسٹر کا سسٹم بنایا ہے، ایسے ہم نے ان کو بنا کے اب بچے جو ہیں حفظ شروع کریں گے۔ ناظرے کے 3 سال میں قاعدہ تجوید کے مطابق ہوگا، ناظرہ ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل پڑھایا جائے گا، قارئ حفظ کرایا جائے گا، اور 5 سورات جو 5 صورتوں میں سے 4 صورتیں صلاۃ الحفظ کی ہیں وہ ادھر ہمارے مدارس میں پہلے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ 5 سورات اور یہ 1 پارہ یہ بھی ناظرے میں ہو جائے گا اس کا۔ اور اس کے بعد جب حفظ میں آئے گا تو حفظ کے لیے 3 سال رکھیں، اور ان 3 سالوں میں پورے 3 سال میں 6ٹھی جماعت 40 منٹ کی گھنٹی میں تھوڑا تھوڑا کر کے 3 سال میں ایک ہی جماعت پڑھائی جائے گی، 6ٹھی جماعت، تاکہ حفظ متاثر نہ ہو اور حفظ کا نظام خراب نہ ہو۔ اب اس کے بعد وہ حافظ بن جائے گا تو شعبہ عالمیت کے اندر جائے گا۔ شعبہ عالمیت کے اندر ہم نے اعدادیہ اول دوم یہ 3 سالوں کے اندر 4 سال یعنی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں ان تینوں کا نصاب جامع نصاب بنا کر کے صرف 3 سال میں اس کو پڑھا دیا جائے گا، اور بچے دوم کے اختتام پر 10ویں کا امتحان دے سکیں۔ چنانچہ گزشتہ 3 سالوں سے دوم کے اختتام پر طلباء نے 10ویں کا باقاعدہ ریگولر امتحان دیا ہے اور دے کے تقریباً پاس بھی ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی عالمیت بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ کے اندر۔ پھر اس کے بعد بند کر دیں گے اور پورا نظام تعلیم چلے گا۔ اس میں آپشن بھی رکھ دیا گیا ہے، اگر 12 سال کو حکومت کمپلسری کرتی ہے تو سوم و چہارم میں بھی ان کو اصلی تعلیم ساتھ میں دی جائے گی، تاکہ چہارم میں 12ویں جماعت سے وہ فارغ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہو، اپنی دینی تعلیم جتنی چاہے حاصل کریں اور جیسے چاہے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگلی جماعتوں میں ان کا کوئی گھنٹہ دوسرے کام کے لیے نہیں لیا جائے گا، اور ایک عالم 12ویں تک پڑھا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ دین کے داعی کی حیثیت سے بھی بہت جامع، کامل اور مؤثر داعی کی حیثیت سے منظر عام پر آئے گا۔ اور جہاں تک تربیت ہے تو وہ مدرسے والی تربیت ہی چلتی رہے گی، اور جہاں تک عصری تعلیم کے ضمنی مضر اثرات ہیں وہ مدرسے کے ماحول کی وجہ سے اس سے حفاظت رہے گی، اور وہ انشاءاللہ بچہ اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ نظام 2 سال مسلسل میٹنگیں کر کے بنایا گیا، اور پھر اس کو سینئر علماء تلنگانہ کے انہوں نے اس کو منظوری دی اور مناسب اور بہتر قرار دیا۔ کئی مدارس نے اس پہ عمل شروع کیا ہے، ہم نے بھی اپنے ہاں شروع کر دیا ہے، اور اس کے لیے ایک چیز اور اہم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مدارس میں طلباء کے داخلے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور یہ جو نظام ہے اس نظام کے مطابق 10ویں کا 16 برس کی عمر تک زیادہ سے زیادہ 17 میں آپ ریگولر ایگزام دے سکتے ہیں، اور زیادہ بڑی عمر ہے تو اوپن سے دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس سال سے ہمارے ہاں اشرف العلوم میں قاعدے میں داخلہ 8 برس کی عمر میں دیا ہے، پہلے 10-11 برس کی عمر میں دیتے تھے۔ اب ہم نے صاف لکھ کے لگا دیا تھا کہ عصری تعلیم پڑھنا ہے تو آئیں، نہیں تو یہ اسی جگہ داخلہ لیں، یہاں داخلہ عصری تعلیم کے ساتھ ہی ہوگا۔ نمبر 2، چھوٹے بچوں کا داخلہ ہوگا جن کو نیچے سے ہمیں پڑھاتے ہوئے لے کے آنا ہے۔ البتہ جو بچے پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کی کلاسز الگ کرتی ہیں، جو نیا نظام ہے وہ نیچے سے آ رہا ہے، اس لیے اس سال 8 برس کے بچوں کو لیا گیا ہے، اور اسی نظام کے تحت ناظرہ قاعدہ ان کا چل رہا ہے۔ تو یہ ہم آپ کے سامنے ایک نظام کی بات آئی تھی، مولانا نے فرمایا تھا تو بتایا، اس کو سامنے رکھ کر یہاں کے حالات کے حساب سے اور رد و بدل ترمیم کی جا سکتی ہے، ایک کیے ہوئے کام سے سہولت ہو جائے گی، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ مکاتب کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا مقصد پہلے متعین کر لینا ہوگا۔
اور شروع میں نے آپ سے یہی بات کہی تھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو مکتب چلا سکتے ہیں۔ مکاتب جو ہوتے ہیں نا، جز وقتی مدرسے کو کہا جاتا ہے۔ ہمہ وقتی مدرسے کو ہم لوگ مدرسے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جز وقتی مدرسے کو مکتب کہتے ہیں۔ تو یہ جو جز وقتی مدرسہ ہے جو فرض عین تعلیم کے واسطے ہے، اس مدرسے کا بھی ایک لائحہ عمل اور نظام العمل ہونا چاہیے۔ نصاب کو زیادہ اہمیت مت دیجیے، نظام کے بارے میں مشورہ کیجیے۔ نصاب کوئی سا لے کے پڑھا، اتنے نصاب ہیں کہ ہر کوئی بنا رہا ہے نصاب، پھر وہ چھپا بھی دے رہا ہے۔ اب بیچارہ کام کرنے والا کنفیوز ہے، یہ لینا کیا حضرت، وہ لینا کیا حضرت، وہ کیسا لینا، کوسا نصاب لینا، کوسا۔ میں بولتا ہوں کوئی سا بھی نصاب نہ ہو، زبانی پڑھا دو بچوں کو، قرآن صحیح پڑھنا آ جائے اور دو ضروری مسئلے معلوم ہو جائیں۔ لیکن مکتب کا جو کام ہے وہ دو حیثیتوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ آدھا کام ذہن سازی کا ہوگا اور آدھا کام نصاب کی تکمیل کا ہوگا۔ 50% ہر جگہ یہ بتا رہا ہوں۔ اگر اس وقت مکتب سے مراد صرف قاعدہ پڑھا دینا ہے تب تو بھائی مقصد مکتب کا فوت ہو جائے گا۔ اس وقت بچوں کے ذہن میں اتنا مضبوط ایمان ڈال دینا ہے کہ یہ اسکول میں جا کر اپنا ایمان خراب نہ کرے، اس کے لیے مکتب ہونا ہے اور یہ مکتب بڑھانا بھی ہے، اور ہر مومن مومنہ کو اس میں لانا ہے، اور لا کر آدھی توجہ ان کی ذہن سازی پر کرنی ہوگی، جس کے لیے ہفتے میں 1 دن کافی ہے، اور آدھی توجہ نصاب پڑھانے پر ہوگی۔ بچے زیادہ ہیں، معلم نہیں ہیں، تو بلیک بورڈ پہ پڑھائیے، وہ بچے عادی بھی اسی کے ہیں، اسکول میں جا کے ویسے ہی پڑھتے ہیں، یہاں بھی ویسے ہی پڑھا دیجیے آپ، بہت آسانی سے بچوں کا کام ہو جائے گا۔ ایک ایک کو قاعدے میں سبق دیتے بیٹھیں گے، روزانہ آدھے بچوں کا سبق نہیں ہوگا، یہ کہاں ہم کرتے بیٹھیں گے؟ اس سلسلے میں مشورہ کریں، اچھے راستے نکالیں، سہل راستے نکالیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اکثر مدارس میں اسکول موجود نہیں ہے، وہ کس طرح اسکول کی تعلیم دلائیں؟ نیز قریب میں کوئی اسکول بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ مدرسے ہی میں نظام بنایا جائے، مدرسے ہی میں نظام بنایا جائے۔ کیسے بنایا جائے؟ تو بھئی اسی کے سلسلے میں مشورے ہونے چاہیے، اور ایک اچھا سا سلیبس ماہرین تعلیم سے تیار کر لیں، جس کو ہم بچوں کو اپنے ماحول میں رکھ کر کے وہیں پر پڑھا لیں، اور بچے اچھا پڑھ بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کا عصری تعلیم بھی بہت مستحکم ہے۔ ایک علاقے میں مہاراشٹر ہی میں مجھے بتایا کسی نے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے مدرسے کے بچوں کو اسکول میں شریک کرنا چاہا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک بچے کو 300 روپے فیس دینا پڑے گا، ہم پڑھا لیں گے، صرف نام لکھو، تو 300 روپے کم سے کم دیجیے، آدھی فیس تو دیجیے۔ مدرسے والوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا، لیکن پھر بھی ان کا طے تھا، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ہم 300 روپے فیس آپ کو دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو اپنے رجسٹر میں لے لیجئے، پڑھنے نہیں آئیں گے ہم ہی پڑھا لیں گے مدرسے کے اندر۔ وہ راضی ہو گئے پرنسپل صاحب۔ اب جب بچوں کا امتحان ہوا، اس امتحان میں ان کے اسکول کے بچوں میں سب سے زیادہ مارکس لانے والے مدرسے کے بچے نکلے۔ تب انہوں نے آ کر دفتر میں کہا کہ ہم 300 روپے دیں گے، آپ بچوں کو ہمارے پاس بھیجیے، شریک کرائیے، سمجھے؟ تو یہ ہے، ہمارے ہاں تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ معیاری ہوگی، کمزور نہیں ہوگی ہمارے ہاں تعلیم۔ لڑکیوں کے نظام تعلیم کی کیا صورت اختیار کی جا سکتی ہے؟ لڑکیوں کے لیے بھی مکاتب چاہیے، اور مکتب معلمات کے ذریعے سے چلے، معلمین کے ہاں نہ چلے۔ الحمدللہ اب تک ہماری مسجدیں اور ہمارے مکاتب بڑی بدنامیوں سے محفوظ ہیں، کوئی مندر محفوظ نہیں ہے، کوئی چرچ محفوظ نہیں ہے، اس لیے وہی شرعی احتیاط ضروری ہے۔ بچیاں اور کے پاس پڑھیں، بچے بچوں کے پاس پڑھیں، اس کا انتظام بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے۔
چھوٹے سمجھ کے بھی مت بلائیے بچیوں کو مردوں کے پاس، چھوٹوں کی بھی اب کوئی تحفظ نہیں رہ گیا ہے، اس لیے ان کو الگ کیجیے۔ تو صورت کیا ہو سکتی ہے؟ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ معلمین تیار کرنا، معلمات تیار کرنا۔ اس کی آسان شکل میری سمجھ میں اور ایک دو جگہ تجربے میں آئی، وہ یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ بالغین کا ایک مکتب قائم کریں اور اس شرط پر قائم کریں کہ ہم آپ کو نورانی قاعدہ پڑھا کے سکھا کے دیں گے، جو قاعدہ ختم ہو جائے گا تو آپ ناظرہ شروع کیجئے اور ہم ایک مکتب میں آپ کو بٹھائیں گے، 1 گھنٹہ آپ کو وہاں قاعدہ پڑھانا ہوگا، تو آپ کو معلمین ملتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ہر عالم، حافظ، امام اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو نورانی قاعدہ اچھی طرح پڑھا دے اور بچیوں کو اس کے پاس بٹھا کے مکتب شروع کر دے۔ اس طریقے سے معلمات بھی ملیں گی، معلم بھی ملیں گے، فکر اور پڑھن کی ضرورت ہے، سب ملے گا ہم کو انشاءاللہ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مکاتب والے کیا کریں مکتب کے سلسلے میں تو بتا دیا میں نے۔ اگر اسکول اور مدرسہ ایک ساتھ ہو تو فیس اور اخراجات کے لیے کیا صورت اپنائی جا سکتی ہے؟ آپ جو چندہ کرتے ہیں وہ بھی اس پہ صرف کیجئے۔ جب بچہ غریب ہے تو دینی تعلیم پہ بھی خرچ ہو سکتا ہے، اس کی عصری تعلیم پہ بھی خرچ ہو سکتا ہے، اور جو بچے اہل ہیں ان سے فیس لیجئے، برابر دونوں تعلیم کی فیس لیجئے اور فیس لے کے ان کو پڑھائیے۔ آئندہ کسی وقت مراٹھواڑہ لیول پر علماء کو جوڑ کر ان کی آراء کے تناظر میں آپ کوئی حتمی فیصلہ کن نظام العمل بتا دیں، اس سے اس نظام العمل کا نفاذ آسان ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا، بہتر یہ ہے کہ یہ کام آپ لوگ کریں، اور اگر آپ لوگ اس کام کو قطعیت دیتے وقت میں بلا لیں تو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا اپنی رائے دینے کے واسطے۔ باقی یہ جو پورے مراٹھواڑے میں اس کو نافذ کرنے کی فکر کی جائے گی، ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے جہاں تک ہو سکتا ہے جو فکر کی جائے گی، اس عنوان سے سامنے آئے نظام العمل کہ یہ علماء مراٹھواڑہ نے طے کیا ہے تو زیادہ مؤثر ہوگا اور زیادہ نافع ثابت ہوگا۔ اس لیے ساتھ دینے، تائید کرنے کے لیے تو انشاءاللہ کوئی دریغ نہیں ہے، باقی آپ لوگوں کو کرنا ضروری ہے یہ کام۔ نئی تعلیمی پالیسی کی اردو PDF کہاں دستیاب ہوگی؟ آپ قومی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے اس کو سرچ کیجئے نیٹ کے اوپر، انشاءاللہ تعالیٰ اردو میں دستیاب ہو جائے گی۔ آپ جیسا کہ فرما رہے ہیں کہ اپنا الگ ایک نیا نظام بنانا ہے، اگر حکومت اسے نامنظور کر دے، اس کو پڑھانے پر پکڑ دھکڑ کرے تو کیا کیا جائے؟ یہ نہیں ہے، حکومت ہمارے دینی مذہبی نظام پر کوئی پکڑ دھکڑ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ دستور چل رہا ہے۔ بھارت کا آئین جب تک نافذ ہے نہیں کر سکتی، وہ یہ ایک شکایت کر سکتی ہے کہ بچے اسکول کیوں نہیں پڑھ رہے، بس یہی شکایت کر سکتی ہے۔ ہم اسکول پہ تو بولیں گے کہ بھائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ پارٹ ٹائم مدرسہ کرنا پڑے گا، بچے پارٹ ٹائم اسکول جائیں گے، اور اسکول کے بعد سے عثمان آباد میں ایک مدرسے میں قیام تھا تو ایسا ہی نظام وہاں پر میں نے دیکھا اور اچھا بھی لگا مجھے۔ وہ یہ کہ مسجد بنی ہوئی ہے، اب مسجد کے ایک سائیڈ میں اسکول بنا ہوا ہے اور ایک سائیڈ میں مدرسہ بنا ہوا ہے، باقاعدہ مدرسہ۔ تو اسکول جب چلتا ہے مدرسہ مکفل رہتا ہے، اور جب بچے اسکول سے آ جاتے ہیں اسکول مکفل ہو جاتا ہے، مدرسے کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، باقی 24 گھنٹے بچے یہاں ہیں۔ اس اسکول میں باہر سے شہری بچے بھی آ کے پڑھتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں گھر، لیکن جو مدرسے کے بچے ہیں وہ واپس مدرسے میں آ جاتے ہیں، اس لیے باقی نظام ان کا اپنے ہاتھ میں رہتا ہے اور اس طرح وہ چلا رہے ہیں۔ یہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک کہ مراٹھواڑے میں پارٹ ٹائم اسکولوں کا سلسلہ ہے، دوپہر تک ایک چلتا ہے، دوپہر سے دوسرا، تب تک ہم یہ نظام بہت قابو کا ہے، بہت اچھا ہے۔ بعد میں کیسا ہوگا بعد میں سوچ سکتے ہیں۔ باقی یہ
کہ ہماری مذہبی سرگرمیوں پر فی الحال حکومت کوئی پابندی نہیں لگا سکتی. ہمارے تعلیم کا نظام ہم بنا سکتے ہیں، ہم چلا سکتے ہیں. حافظ مہذب الدین صاحب اپنے ساتھ چند پڑھے لکھے لوگوں کو لے کر اور دوسرے چند حضرات حافظ صاحب کے ساتھ مل کر ایک ہفتے میں 2 ضلعوں کے اعتبار سے ایجوکیشن کمیٹی کو تشکیل دیں اور یہی لوگ دونوں ضلعوں کو اپنے اعتماد میں لے کر کام کو آگے بڑھائیں. بہرحال جو بھی ہو، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کو متعین کرنے کے بجائے سب مل کر ہی پہلی دفعہ بیٹھے. جب بیٹھیں گے تو امیر بنا لے. اپنا امیر بنانا تو مجلس میں ضروری ہے. اس وقت اپنا امیر وہ جو بیٹھے وہی لوگ بنا لیں کہ یہ ہمارے امیر ہیں، اب ہم بات شروع کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں. ایسا امیر بنا لیں. عرض کرنا یہ تھا کہ کچھ مدارس غیر اقامتی ہیں اور وہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مدرسہ پڑھنے کے بعد تو ان بچوں کا کیا راستہ ہوگا؟ اپنے مدرسے میں ان کی بہتر تربیت کرتے رہنا اور اسکول میں جاتے ہیں، جانا ہی پڑے گا، جائیں گے. لیکن ہم اپنے مدرسے میں ان کی ایمانی تربیت کی فکر کرنا، جیسے مکتب میں کرنا ضروری ہے، ایسے ہی شہری مدرسوں کے اندر بھی ان بچوں کا ایمان و یقین مضبوط کرنے کی فکر کرنا. اس کا طریقہ ہوگا قرآنی واقعات، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے حالات سناتے رہنا کہانیوں کی ٹائپ میں، عمر کے حساب سے کہانیوں کے طور پر سنانا بچوں کو. بچے کہانی بہت شوق سے سنتے ہیں. وہ کہانی سنا کر وہ عقیدہ بٹھا دینا ان کے دماغ میں، وہ ذہن میں ان کی بات بٹھا دینا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ تثبیت فؤاد کی اس وقت بہت ضرورت ہے. اگلی نسل ذہن سازی کس طرح کی جائے، یہی ابھی میں نے جو بتایا، واقعات و قصص بچوں کو لے کے بیٹھ جانا اور ان کی عمر، صحت، سمجھ کے اعتبار سے ہم نیچے اتر کر بڑے بڑے قرآنی واقعات کو ان کے حساب سے سنا دینا. لیکچر نہیں دینا، تقریر نہیں کرنا اور عالمانہ فاضلانہ باتیں نہیں کرنا. پورا قصہ ایک کہانی کی شکل میں سنا کے اس میں جو سبق ہے وہ ان کے دل میں بٹھا دینا. کیونکہ قصوں سے اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص. یہ قصے ہی بہت کام کرتے ہیں. مکاتب کے نظام کو مستحکم بنایا جائے. نصاب تعلیم داخلہ 6 برس کی عمر پہ دیا جائے. سال اول تا سال 4 قاعدہ قرآن شریف، تجوید میں ضروری دینیات 5 کلمے، ایمان مجمل مفصل وغیرہ، اور بعدہ نصاب دینیات بعمر 11 تا 14 سال ہندوستان کے مسلم سلاطین کی تاریخ وغیرہ. یہ تو کسی مشورے میں آپ حضرات رکھیں، اسی کے لیے مشورہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں کریں. دینی مدارس میں دنیاوی تعلیم کا نظام کیا یہ درست ہے؟ جبکہ اہل اللہ نے دینی تعلیم میں دنیاوی تعلیم کو پسند نہیں کیا ہے. تو یہی سوچ بدلنے تک ہمارا کام شروع نہیں ہوگا. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اہل اللہ نے اپنے حالات زمانہ کی روشنی میں جو کام کیا ہے، ابھی میں رابطے میں گیا تو حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا اسی دارالعلوم میں نے عصری تعلیم بھی پڑھی ہے، پتہ نہیں کب سے بند ہوئی مجھے نہیں معلوم. وہ خود صاف طور پر یہی الفاظ حضرت نے فرمائے، کب سے دارالعلوم میں بند ہو گئی ہے بھائی، ہم یہیں پڑھے ہیں سب، اور یہ مجھے جو کچھ آتا ہے یہی پڑھا. میرے لیے ایک کتاب نہیں مل رہی تھی تو حضرت شیخ الاسلام نے کلکتہ سے ڈھونڈوا کے منگا کے پڑھوائی مجھے ادھر سے دارالعلوم میں. یہ حضرت نے فرمایا. اور ادھر یو پی کے مدارس میں ہے مظاہر علوم کا نصاب پڑھیا. مظاہر علوم کے نصاب میں پرائمری ہے. اشرف المدارس ہردوئی کے نصاب میں پرائمری ہے. امداد العلوم کے نام سے الگ چلتا. اس کے بعد دینی تعلیم میں بچے آتے تھے. پرائمری کے بغیر یو پی میں مدارس نہیں ہے. ہم ہی لوگوں نے اس علاقے کے اندر پرائمری اور عصری تعلیم کو شجر ممنوعہ اور گناہ کبیرہ قرار دے کر مدرسوں سے دور رکھا ہے.
جیسے مدرسوں کے لیے عوامی تعاون حاصل کیا جاتا ہے، ایسے ہی عصری تعلیم کے لیے بھی کیا عوامی تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بھائی ہم جو بچے تیار کر رہے ہیں وہ علماء ہی تیار کر رہے ہیں، ہم حفاظ اور علماء ہی کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ تعلیم بھی اس دور میں ان کی ضرورت بن گئی۔ تو جب ہمارے پاس چندہ آ رہا ہے، آپ اپنے اعلانات میں ہم یہ بھی پڑھا رہے ہیں، یہ بھی پڑھا رہے ہیں، اب جو غریب ہے اس پر وہ خرچ کیجئے اور جو امیر ہے فیس لیجئے اس سے۔ گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ شکر میں زہر ملا کر دیا جائے۔ اگر دنیاوی تعلیم کا نظام دینی تعلیم کے علاوہ رکھا جائے تو مناسب ہوگا، علاوہ کی جو صورت ہو سکتی ہے وہ اختیار کی جائے۔ ہم یہ نہیں بول رہے کہ بھئی مدرسے میں ہی ضروری ہے، لیکن یہ میں بول رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی میٹنگ میں جب سینئر اساتذہ بیٹھتے ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب فرما رہے ہیں جو اس معاملے میں بہت مخصوص ذہن رکھتے ہیں، مضبوط اور متسلم عالم ہیں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اعلان کیا جائے اور یہ ہوا جائے مدرسے کے اندر۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب فرما رہے ہیں، مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب فرما رہے ہیں، اور جب تک حضرت قاری عثمان صاحب حیات تھے تو وہ بھی شریک رہتے تھے، وہ بھی اس کی تائید فرما رہے تھے۔ تو سب لوگ بول رہے ہیں بھائی، وہ بھی تو اکابر ہی ہیں ہمارے، وہ بھی اکابر ہیں، سب اکابر یہی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس کو سوچ کر سمجھ کر اس کے مطابق کریں، اور کام نازک ضرور ہے، اپنے مقاصد کو محفوظ رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، مگر کرنا پڑے گا۔ کچھ نہ کچھ کام کریں گے، تجربے سامنے آئیں گے۔ ہم کام کر رہے ہیں تو بعض تجربات آ رہے ہیں کہ صاحب یہ ٹیچر پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ لوگ بچوں کو کمانے کے راستے بتا رہے ہیں۔ جب یہ چیز سامنے آئی تو ہم نے پھر ٹیچروں کے بارے میں اس مسئلے کو ان کو بھی سمجھایا، اور ہم نے طالب علموں کو بار بار اس کے برخلاف بتانا شروع کیا کہ یہ اس کا مقصد بھائی صرف دین کی دعوت و حفاظت کے لیے اور زیادہ مؤثر عالم بننا ہے، اور آپ کو دوسرا کچھ نہیں کرنا ہے۔ میدان خدمت ہی میں اترنا ہے، علم دین ہی کا کام کرنا ہے، تبلیغ ہی کا کام کرنا ہے، حفاظت دین ہی کا کام کرنا ہے۔ اب کچھ بگڑیں گے، کچھ بگڑنے والوں کی وجہ سے ہم کام تو نہیں چھوڑ سکتے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا۔ اب نہیں ہو رہا ہے کیا؟ اب کتنے دیوبند سے فارغ ہو کے علی گڑھ جا کے اور ادارہ جامعہ ملیہ میں جا کے کوٹ پتلون پہن کے داڑھی بڑھا کے فضلائے دیوبند ہیں، تو کیا ان 4 لوگوں کی وجہ سے دارالعلوم اپنے نظام کو ختم کر دے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ ایسے ہی کچھ بگڑیں گے، کچھ بگڑنے والوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اکثریت کو ہم کس طرح ٹرین کر کے میدان میں لا رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کام ہوگا۔ بہرحال سوچنا تو اور کرنا تو ہے۔ اس ملک میں رہنا ہے نا بھائی، چلے تو نہیں جانا ہے کہیں، کہیں جب جانا نہیں ہے تو یہی رہ کے کیا کر سکتے ہیں یہ سوچنا ہے بس۔ ہمارے ہاں کچھ علماء نے کینیڈا کے ویزے بنا لیے، اپنا بھی، بیوی کا بھی، بچوں کا بھی، سب کا بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کئی کے واسطے ہندوستان میں اور حالات خراب ہو جائیں گے تو ہم جا کے کینیڈا میں آرام سے رہیں گے۔ تو میں نے کہا آپ چلے جائیں گے، 25 کروڑ کہاں جائیں گے؟ اور کیا آپ ان کو بچانے کے لیے یہاں رہیں گے یا اپنے کو بچانے کے لیے کینیڈا چلے جائیں گے؟ تو ایسے بھی سوچنے والے مولوی ہیں، سب کو لے کے کہاں چلیں گے؟ ہم اپنے بڑوں کے منشا کو معلوم کر کے ایک صحیح نہج کے اوپر ایک ذمہ دارانہ خدمات کل تک کیے ہیں، آج کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی حالات کی روشنی میں کرتے رہیں گے، اور اسلام ہی کے لیے کرتے رہیں گے، اللہ ہی کے لیے کرتے رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ 4:15 بجے اذان اور 4:30 بجے جماعت ہوگی۔